ہم آپ کو 50 دعائیں نہیں بتاتے ہیں، ایک دعا بتاتے ہیں، ایک دعا جو اکثر مسلمانوں کو پہلے ہی آتی ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں اور اس دعا کو آپ ہر جگہ پڑھیں جس مقصد کے لیے پڑھیں۔ اور الحمدللہ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ دعا اہل ایمان کو تعلیم فرمائی ہے اور مومنین کی نشانی بتایا ہے اس دعا کو کہ مومنین اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا فتویٰ بھی سنا دیا ہے کہ جو کوئی ان الفاظ کے ساتھ ہم سے دعا مانگتا ہے ہم اس کی اس دعا کو دنیا اور آخرت میں اس کے حق میں قبول کریں گے الحمدللہ۔ اور وہ دعا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ وقف کر کے میں نے پڑھا اور کنٹینیوس پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب اس کا ترجمہ بھائیو یاد کرنا کوئی راکٹ سائنس ہے۔ ربنا آتینا، اے رب ہمارے ہمیں عطا فرما، ہمیں دے دے، فی الدنیا حسنہ اس دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھلائی، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا؟ وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اچھا مولویوں کی تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے اس کے ساتھ لگا دیا وقنا عذاب القبری، وقنا عذاب الحشری، وقنا عذاب المیزان، پتہ نہیں کیا کچھ لگا دیا۔ حالانکہ تعلیم کی کمی ہے، دنیا اور آخرت اس میں کور ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ پھر دنیا حسنہ میں پوری دنیا کور، وفی الآخرت حسنہ میں قبر بھی کور، میدان حشر بھی کور، میزان عمل بھی کور۔ کیوں؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، مرتے ہی قیامت قائم ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں میرے بھائی نے مسواک اٹھائی ہوئی تھی، آپ نے مجھ سے مانگی، میں نے انہوں نے چبانے ہی شروع کی تو وہ چبائی نہ گئی، سخت تھی، تو میں نے اپنے منہ میں چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈالی، اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو اس دن جمع فرما دیا ایک ہی جگہ پر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا، بخاری اور مسلم۔ تو اما عائشہ حضور کی وفات کے دن کو کیا کہہ رہی ہیں؟ آخرت کی زندگی کا پہلا دن۔ تو وہ فی الآخرت حسنہ میں قبر بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی، میزان عمل بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا۔ تو یہ مولویوں نے خام خواہ بیچ میں چیزیں، وہ کسی نے ودخلنا مال ابرار یا عزیز و یا غفار، پتہ نہیں کیا کچھ بیچ میں لگایا ہوا ہے، بس یہ کامل دعا یہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کو بدل نہیں سکتے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ایک صحابی کو آپ نے دعا تعلیم فرمائی وضو کے بعد کی، اس میں الفاظ تھے بنبی کا ارسلتا، میں ایمان لایا اس پر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوا۔ اس صحابی نے دعا پڑھتے ہوئے کہہ دیا برسولی کا ارسل، اب کوئی فرق ہے؟ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تیرے رسول پر نازل ہوئی۔ رسول تو سپرلیٹو ڈگری ہے، نبی سے بھی اوپر کی ڈگری، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، چاند ایک رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو نے میرے الفاظ کیوں چینج کیے؟ وہی کہہ جو میں نے کہا تھا بنبی کا ارسل۔ اب اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کون سی گستاخی کر دی ہے، میں تو اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں، عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے ہوتے ہیں انجے ہی عملہ گالیاں، کچھ نہیں انہوں نے کہا۔ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کو نہیں بدلنے دے رہے اور اچھے الفاظ اس نے استعمال کیے، وہ یہ اجازت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعاؤں کو آپ اس حوالے سے چینج کریں کہ اس میں چیزیں ایڈ کرنا شروع کر دیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے؟ تو یہ بدعت کے ٹاپک پہ میں نے کم از کم 5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے، مسئلہ نمبر 75A اور 75B اہل سنت پاک.com پہ، اس میں بھی میں نے یہ ان حدیثوں کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا۔ لہذا نوکری کا مسئلہ ہو، رشتے کا مسئلہ ہو، پیپر دیے ہوئے وہ پاس ہونے کا ایشو ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ ہے اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر دنیا حسنہ کو دل میں رکھیں کہ دنیا میں میرے لیے بھلائی، ہر چیز بھلائی، اچھی صحت کیا بھلائی نہیں ہے، اچھی نوکری کیا بھلائی نہیں ہے، اچھی بیوی کیا بھلائی نہیں ہے، ہر چیز ذہن میں رکھتے ہوئے جو آپ کی خواہش ہے یہ دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور اس میں یقین کریں آپ کو گلٹ بھی نہیں ہوگا، صرف آپ اللہ سے دنیا نہیں مانگ رہے ہوں گے، کیونکہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں نا، جو اللہ سے باغی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں ہی عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ پھر ساتھ فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کہ جو میرے نیک ایمان والے بندے ہیں وہ یہ نہیں کہتے اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے، وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اچھا اب آپ ویسے دعا کر رہے ہو اللہ میں پاس ہو جاؤں یا اچھا رشتہ ہو جائے یا نوکری لگ جائے، اس وقت آپ پیورلی دنیا کی دعا کر رہے ہوں گے، لیکن جب آپ یہ دعا کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض نہیں کریں گے، دونوں چیزیں ایڈ ہو جائیں گی ساتھ،
یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی آپ سے کوئی گلہ شکوہ اس حوالے سے نہیں رہے گا. آپ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, تو آپ اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کے تحت. اسی کانٹیکسٹ میں 3 احادیث ہیں بڑی اہم الحمدللہ. پہلی حدیث صحیح بخاری میں 6389, صحیح مسلم میں 6840, مشکات میں 2487. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا, آپ کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے اور 93 ہجری کے اندر بصرہ میں فوت ہوئے. آخر میں فوت ہونے والے چند صحابہ میں سے ہیں انس بن مالک, بہت قریبی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے کسی تابعی نے آگے پوچھا کہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے مانگا کرتے تھے تو کیا دعا مانگا کرتے, تو پتہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی اپنے رب سے دعا مانگا کرتے یا کسی بھی چیز کا سوال کیا کرتے تو آپ کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہر معاملے میں کوئی سوال بھی کرتے تو اس دعا کے ساتھ. اور بھائی یہ دعا کا ترجمہ یاد کرنا کو مشکل ہے تو کیا ضرورت ہے اردو میں دعائیں کرنے کی؟ میرے بھائی ایک دعا یاد کر لیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور دوسری حدیث تو انتہائی رکت انگیز حدیث ہے جو میں نے مسئلہ تقدیر والے لیکچر مسئلہ نمبر 104 ABC میں بھی بیان کی تھی. صحیح مسلم میں 6835, مشکات میں 2502. یہی انس بن مالک کہتے ہیں جنہوں نے یہ دعا روایت کی. یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا ایک صحابی بیمار ہو گیا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا بیماری کی وجہ سے جیسے کہ پرندے کا کوئی بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا, ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا. آپ نے جب اس کی حالت دیکھی آپ کو پتا چل گیا کہ انہیں کو کم پایا ہے. آپ نے فرمایا وہ بتا تو اللہ سے کیا مانگتا رہتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا کی زندگی میں ہی دے لے. بولے اعوذ باللہ تعالی. آپ فرمایا سبحان اللہ, اللہ پاک. جب آپ حیران ہوتے تو یہ بات کہا کرتے سبحان اللہ. اوے تو اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں عذاب سہ سکتا ہے جو اللہ سے تو نے یہ دعا کی؟ نہ تو دنیا کی زندگی میں اللہ کا عذاب برداشت کر سکتا ہے نہ آخرت کی زندگی میں. اور تجھے تو چاہیے تھا کہ تو اللہ سے دعا کرتا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ کیا تو دعائیں کرتا رہے؟ اس میں وہ فنیٹک قسم کے جو صوفیاء ہیں نا ان کا بھی ارادہ, وہ کہتے ہیں سانو دنیا نہیں چاہیے آخرت ہی چاہیے. اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی. اچھا انس بن مالک کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات ارشاد فرمائی پھر اس نے یہی دعا مانگ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوا, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی. اب اس سے بھی پتہ چلا بیماری کی شفا بھی یہی ہے, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آپ میں کہتا ہوں یہ جامع دعا کریں, ساری دعائیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں. اچھا قرآن میں تو ہے ربنا آتنا فی الدنیا, اور بخاری مسلم میں ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. تو اللہم کے ساتھ اے ہمارے اللہ یہ بھی ٹھیک ہے اور صرف ربنا آتنا بھی ٹھیک ہے, بلکہ قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعا آتی ہے اس میں بھی ہے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. تو قرآن میں بھی الفاظ ہیں اللہم ربنا کے. ویسے تو ہمارے لیے بخاری مسلم کے الفاظ ہی کافی تھے, لیکن میں پھر بھی کیڑا نکالنے کے لیے کوئی یہ نہ کہ جی قرآن میں تو صرف ربنا آیا آپ اللہم کیوں لگا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نقل کی ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. یہ پڑھنا بخاری اور مسلم سے ثابت ہوا. اور اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں یہ الحمدللہ اللہم ربنا کے ساتھ یہ آئی ہے. اور تیسری حدیث سنن ابی داؤد میں 1892, مشکات میں 2581, عبداللہ بن صائب کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان وہ جو مستجاب دیوار ہے یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسے مستجاب دیوار کہتے ہیں. مستجاب کہتے ہیں دعا کی قبولیت کی جگہ. 70 انبیاء کا مصلی ہے, آپ وہاں پر کھڑے ہوں تو آپ کا رخ دونوں قبلوں کی طرف ہو جاتا ہے, بیت المقدس کی طرف بھی اور خانہ کعبہ کی طرف بھی. اس دوران آج تک حاجی, عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے یہ دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ بس اتنے ہی الفاظ ہیں, باقی جو ایڈ کیے لوگوں نے خود کیے. میں تو دعا کی قبولیت کی جو جگہ ہے خانہ کعبہ شریف, وہاں پر بھی آپ نے یہی دعا مانگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسماء اعظم اور دعا کی قبولیت کے لیے کیا کیا طریقے ہیں، اس حوالے سے میرا مسئلہ نمبر 82 ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ ہے۔ اور بھائیو، بخاری اور مسلم اور باقی احادیث کی روشنی میں کئی ایک مقامات ہیں جو دعا کی قبولیت کی جگہ ہیں۔ مثلا اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہے جماعت کھڑے ہونے تک کا، یہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، آج میرا ٹاپک نہیں اس لیے میں سکپ کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے تیز بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، میدان جنگ میں، جنگ کے دوران اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ جمعے والے دن خطیب جب جو ہے وہ 2 خطبوں کے درمیان وقفہ کرتا ہے، اس دوران دل میں دعا مانگی جائے، وہ قبولیت کا وقت ہے۔ اور کئی ایک قبولیت کے وقت ہیں، لیکن ایک وقت ایسا ہے جو ہر وقت آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں آپ کو اگلی 5 حدیثیں میں بیان کرنے لگا ہوں، اور وہ ہے نماز میں دعا مانگنا، جس کے لیے آپ کو جمعے کے دن کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ جب بھی آپ نماز پڑھیں، یہ 5 حدیثیں اسی پہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوگی۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں 6230، صحیح مسلم میں 897، مشکات میں 909، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو تشہد تعلیم فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات عبدہ ورسولہ تک، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ تشہد پڑھ چکو، اس کے بعد جو من پسند دعا ہو وہ تم اپنے رب سے مانگ سکتے، جو بھی من پسند، یعنی جو بھی دعا مانگنی ہے آپ کتاب و سنت میں اگر کوئی دعا آئی ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی مانگ سکتے ہیں، لیکن مانگیں گے عربی میں۔ عربی سمبل آف یونٹی ہے مسلمانوں کا۔ اور ویسے ایک دعا ہی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہی کافی ہے۔ بل اس حدیث میں عدم ذکر ہے درود ابراہیمی کا، وہ اگلی حدیثوں میں موجود ہے۔ صحیح مسلم میں 1739، مشکات میں 1257 میں ہے کہ ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد بیٹھتے اللہ کی حمد بیان کرتے، اس کے بعد دعائیں کرتے۔ اور یہی حدیث سنن نسائی میں 1720 اور 1721 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کرتے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے، اور اس کے بعد اپنے رب سے دعائیں مانگا کرتے۔ اور یہی ترتیب ہے جو جامع ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے بڑی تیزی سے نماز پڑھی اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑی جلدی جلدی دعا مانگنا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر نماز کا طریقہ سکھایا، اور دعا مانگنے کا خصوصاً طریقہ اس میں موجود ہے کہ سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں جلدی نہ کرو، پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اس کے بعد دروشی پڑھو، پھر دعا مانگا کرو۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا جس نے اللہ کی حمد بیان کی، دروشی پڑھا، پھر دعا مانگی، تو آپ نے 2 دفعہ فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ یعنی درود شریف اور اللہ کی حمد، یہ پروٹوکول ہے دعا کی قبولیت کا۔ تو اللہ کی حمد اور درود شریف، اور نماز میں یہی ہوتا ہے، آپ پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں، پھر دروشی پڑھتے ہیں، اینڈ پہ دعائیں مانگتے ہیں آپ جا کے، وہ جتنی بھی دعائیں سنت سے ثابت ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، جو بخاری مسلم میں آتی ہے۔ یا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ صحیح بخاری۔ وقرآن الفجر، اور قرآن پڑھو فجر کی نماز میں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس وقت فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی ٹائمنگ جو ہے نا فجر اور عصر کے وقت تبدیل ہوتی ہے۔ جو فرشتے اللہ کی طرف سے فجر کے وقت آئے ہوتے ہیں نا، ان کی ڈیوٹی عصر تک ہے، عصر کے وقت وہ واپس چلے جاتے ہیں، پھر نئے فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ پھر فجر تک ڈیوٹی کرتے ہیں، اور پھر فجر کے وقت وہ واپس چلے جاتے ہیں، پھر نئے فرشتے آ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا۔ تو پہلا گروپ فرشتوں کو کہتا ہے کہ یا اللہ جب ہم گئے تو وہ عصر پڑھ رہے تھے، جب آئے تو وہ فجر پڑھ رہے تھے۔ دوسرا گروپ کہتا ہے یا اللہ جب ہم گئے تو فجر پڑھ رہے تھے اور جب آئے تو عصر پڑھ رہے تھے۔ یہ فجر اور عصر یہ بڑی امپورٹنٹ نمازیں ہیں، اور آپ کو پتا ہے صحابہ میں اختلاف ہے اس معاملے میں، اور دونوں طرف احادیث ہیں کہ جو سورۃ البقرہ میں آیا نا کہ نماز کی حفاظت کرو، خصوصاً صلاۃ الوسطیٰ کی، صحابہ کا ایک گروہ صلاۃ الوسطیٰ کہتا ہے نماز فجر کو، اور دوسرا گروہ کہتا ہے نماز عصر کو، لیکن ڈومیننٹ جو احادیث جو بخاری مسلم کی ہیں ان میں صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر کو کہا گیا، اور وہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری صلاۃ الوسطیٰ نماز قضا کروا دی، عصر کی نماز غزوہ خندق کے موقع پر کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی، تو وہاں سے واضح پتہ چلتا ہے۔ بہرحال یہ دونوں
اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے نماز. تو اب یہ جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نماز کو قائم رکھنا ہے سورج ڈھلنے سے لے کر رات ہونے تک، یعنی یہ سارا جنرل نماز کا ٹائم ہے، سورج ڈھلنے سے رات ہونے تک. سورج ڈھلنے سے ہی زور کا وقت شروع ہو جاتا ہے جسے ہم زوال آفتاب بھی کہتے ہیں. سورج جب طلوع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر جب سورج غروب ہوتا ہے، اس پورے ٹائم کو کیلکولیٹ کریں تو جو سینٹر میں وقت بنتا ہے نا، جب ایگزیکٹ سورج سینٹر میں آتا ہے، سینٹر کا مطلب نہیں کہ سر کے اوپر ہوگا، وہ تو صرف اکویٹر پہ ہوگا، یا گرمیوں میں ہمارے علاقے میں آلموسٹ اوپر، ادروائز سردیوں میں تو یوں سورج جاتا ہے نا، تو وہ اپنے ٹریک میں جو درمیان میں پہنچتا ہے، وہ درمیان کو جیسے ہی کراس کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں زوال آفتاب، یعنی سورج گر پڑا ہے مغرب کی جانب ود رسپیکٹ ٹو زمین. ویسے تو زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، ایک میں ود رسپیکٹ ٹو زمین بات کر رہا ہوں. تو وہ جیسے ہی سینٹر کو کراس کرتا ہے تو زوال آفتاب ہوتا ہے. ویسے پبلک میں مشہور ہے کہ رات کو 12 بجے زوال ہوتا ہے، راتی تو سورج ہوتا ہی نہیں سرکار، یہ زوال آفتاب ہے. اور زوال کہتے ہیں نہیں مکروہ وقت کو، زوال ہوتا ہے ابتدائے ظہر، زوال سے پہلے مکروہ وقت ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں دحوائے کبرا. جب ایگزیکٹ سینٹر میں سورج آ جائے نا وہ ہے مکروہ وقت. اس کو جیسے ہی کراس کرے گا 4-5 منٹ بعد ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا. میں ڈیٹیل سے بعد میں اس ٹائمنگ پہ بھی بات کرتا ہوں. اور اس کے بعد پھر عصر کا وقت. تو یہ جو آیا نا کہ سورج ڈھلنے سے لے کر یعنی زوال ہونے سے لے کر اس میں ظہر عصر آ گئی، الی غسق اللیل رات کے مکمل ہونے تک، جو اندھیرا چھانے تک، اس میں مغرب اور عشاء ہو گئی، وقرآن الفجر، اور یہ فجر کی نماز الگ ہوگی. تو قرآن میں نماز کی 3 ٹائمنگ آئی. کون سی؟ اور یہ 3 بھی ویسے میں اس کی یعنی تفصیل کے لیے بیان کروں، ادروائز وہ اکٹھا بیان ہوا ہے. ظہر عصر اکٹھی، مغرب اور عشاء اکٹھی، اور اس کے بعد فجر. اسی کو سپورٹیو سورہ طٰہٰ کے اندر بھی ایک آیت ہے، لیکن وہ نماز کے حوالے سے نہیں، جنرل ہے، ذکر کے حوالے سے. اس میں اگر نماز بھی کرنا چاہیں تو وہاں پہ بھی اسی طریقے سے الفاظ ہیں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی صبر کیجئے جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ سے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی تسبیح کیجئے، حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے. قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے. تو کون سی نماز ہوئی؟ فجر. وقبل غروبها، اور غروب ہونے سے پہلے کون سی نماز ہوئی؟ عصر اور ظہر، دونوں بیچ میں آ جائیں گی. ومن آناء اللیل، اور رات کے حصوں میں بھی. رات کے پھر 2 حصے آپ کر لیں، شروع کا رات کا حصہ غروب آفتاب کے بعد مغرب، اور اس کے بعد عشاء کی نماز. فسبح واطراف النہار، اور جو دن کے 2 کنارے ہیں ان کی طرف بھی. اب دن کے 2 کنارے اگر زوال آفتاب سے پہلے لیا جائے اور بعد والا لیا جائے تو پھر آپ اشراق چاش کی نفلی نماز کر لیں، اور اگر 2 کنارے پورے دن کے لیے جائیں تو پھر ایک کنارے پہ مغرب ہے، دوسرے کنارے پہ فجر ہے. تو اس میں سے بھی 3 ہی اوقات نکلتے ہیں. لعلک ترضی، تاکہ تم راضی ہو جاؤ. یعنی نماز جو ہے نا وہ غم دور کرنے والی چیز ہے. واستعینوا بالصبر، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ نماز کی آگے 3 ٹائم ہے. اب آ گیا جو لوگ کہتے ہیں جی ہم نے سنت کو اور حدیث کو نہیں لے کے چلنا، تو قرآن میں تو نماز کی آئی 3 ٹائمنگ، اور نمازوں کے نام بھی اس طرح نہیں آئے سوائے 2 نمازوں کے، صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء. وہ سورۃ النور میں آتا ہے کہ 3 اوقات ہیں جس میں آپ کسی کے گھر نہیں جا سکتے. وہاں ہے صلاۃ الفجر سے پہلے اور صلاۃ العشاء کے بعد اور دن کے وقت. وہاں پہ 2 نمازوں کا ذکر آیا، صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء. یہ 2 نمازیں ہیں جن کا نام قرآن میں ہے. صلاۃ العصر کوئی نہیں ہے، وہ ویسے سورۃ العصر کو وہ کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، وہ تو اللہ نے زمانے کی قسم یاد فرمائی ہے، عصر کے وقت کی نہیں، وہ اوور آل زمانے کی. صلاۃ العصر کا لفظ نہیں ہے وہاں پہ. صلاۃ کے ساتھ 2 ہی نمازوں کا ذکر ہے پورے قرآن میں، صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء، وہ بھی سورۃ النور میں. ظہر، عصر اور مغرب ان نمازوں کے نام نہیں ہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں ہم نے حدیث یہ سنت کی طرف نہیں جانا، وہ تو نمازوں کے نام بھی نہیں ان کو پتا. ابھی تو رکعتوں کی اور پڑھنے کے طریقے کی اور اس میں پڑھنا کیا ہے وہ تو آپ چھوڑ ہی دیں. یہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کے اوپر بھی کوئی لیکچر ریکارڈ کروایا جائے. کوئی بنیاد ہو تو بندہ آگے چلے بھی. یہ تو ٹائم کا ضیاع ہے. وہ سنت سے آپ کو نہیں. تو سنت کو ماننا، قرآن کو ماننا ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. الحمدللہ. تو یہاں سے آپ کو نماز کی ٹائمنگز بھی پتہ چل گئی. 3 ہیں. کون سی؟ فجر بالکل الگ ہے، ظہر، عصر اور مغرب. اب آپ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ اہل سنت میں سے چند فنیٹک قسم کے لوگ شیعہ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی قرآن میں تو آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، لہٰذا اگر آپ نے ظہر عصر کٹھی پڑھتے ہیں آپ یا مغرب عشاء تو
یہ تو آپ وقت ہی نہیں کر رہے، قرآن میں تو ہے. تو سر قرآن تو وقت بھی 3 بتا رہا ہے نا، 5 تو بتا ہی نہیں رہا. 5 کی تفریق تو آئی ہے احادیث کے اندر. یہ آیت تو شیعہ آپ کے خلاف پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ آیت قرآن سے لے رہے ہیں پھر نماز کی ٹائمنگ بھی پھر قرآن سے لیں. قرآن میں تو یہ تفصیلات نہیں آئی ہیں. تو اس حوالے سے میں نے اس معاملے کو بھی کلیئر کر دیا. باقی اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے کہ نمازیں 5، شیعہ 5 ہی پڑھتے ہیں لیکن وہ جمع کر کے پڑھتے ہیں. لیکن ان کے نزدیک بھی افضل 5 نمازوں کو الگ پڑھنا ہے. ان کی فقہ کی کتابوں میں ہے، ان کے علماء کے باقاعدہ ویڈیوز ہیں. بلکہ پاکستان کے دینی مسالک جو میں نے بتایا تھا، جو ایک شیعہ عالم ہے ثاقب اکبر صاحب، انہوں نے تمام مکاتب فکر کے بڑے علماء کے انٹرویوز کر کے کتاب لکھی اور وہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کتاب کو پرنٹ کروایا تھا. تو ان کی یعنی اسائنمنٹ تھی. وہ تو خیر پھر جب تیار ہوگی تو وہ پیچھے ہٹ کے تو پھر انہوں نے خود سے اسے پرنٹ کروا دیا کہ اتنی محنت کی ہے. اس میں بھی شیعہ علماء کے جو انٹرویو انہوں نے کہا جی افضل یہی ہے کہ 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھیں. یہ جواز کی حد تک ہے. اب آ جائیں اہل سنت کی طرف. تو اہل سنت میں بھی جواز ہے نمازیں جمع کرنے کا. صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1628 سے لے کر 1637 تک کہ نبی الاسلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی اور اس کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی. تو پوچھا تابعین نے ابن عباس سے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ عمل کیوں کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا تاکہ اس معاملے میں امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی حرج یعنی تنگی باقی نہ رہے. باقی اس میں کئی ایک تفصیلات ہیں جو 20-25 منٹ اور لگ جائیں گے. آپ میرا کلپ دیکھ لیں. نمازوں کو جمع کرنا حرام، سوالیہ نشان اس میں نے بتایا. اور اس میں جو بڑے بڑے ائمہ کے اقوال اور جو اس میں چند ایک لوگوں نے بیچ میں پخے چھوڑی ہیں، میں نے ایک ایک وسوسے کو اس کلپ کے اندر سیٹل کیا. آج میں اسے سکپ کرتا ہوں. اب اہل سنت کی ضد ہے کہ وہ ہمیشہ 5 الگ وقت میں پڑھتے ہیں، اور شیعہ کی ضد بنائی ہوئی ہے کہ وہ ہمیشہ 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، فجر کو الگ، ظہر اثر اکٹھی اور مغرب اور عشاء اکٹھی. تو دونوں کو ضد چھوڑ کر وقتاً فوقتاً دونوں طریقوں پہ عمل کرنا چاہیے. الحمدللہ ہم تو دونوں طریقوں سے کرتے ہیں. اور نمازیں جو جمع آپ کریں گے تو وہ پھر اس میں آپ کے پاس ٹالرنس ہے. ظہر کا وقت داخل ہونے سے لے کر عصر کا وقت ختم ہونے تک کسی بھی وقت آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں. جمع تقدیم بھی درست ہے ظہر کے ساتھ عصر، جمع تاخیر بھی درست ہے عصر کے وقت میں جا کے پہلے ظہر اور پھر عصر، اور جمع سوری درمیان میں، ظہر آخری وقت میں اور عصر پہلے وقت میں، یہ بھی طریقہ درست ہے. اور یہی کچھ مغرب اور عشاء کے ساتھ جمع تقدیم، جمع تاخیر اور جمع سوری. اس میں پوری ڈیٹیل احادیث جامعہ ترمذی میں اور سنن ابی داؤد میں موجود ہیں اور مشکات کے اندر بھی موجود ہیں. اس کلپ میں دیکھ لیں، میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے. اچھا، اس میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ جس طرح نمازوں کی تعداد کے اوپر اجماع امت ہے نا اہل سنت اہل تشیع کا، نماز کی رکعتوں پہ بھی اجماع. فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4. اس پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کا اجماع ہے. لہذا اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں، تو آگے دلائل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. البتہ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں جن میں رکعتوں کے حوالے سے موجود ہے. پچھلے دنوں بھی میری ایک ویڈیو اس حوالے سے اپلوڈ ہوئی تھی نماز قصر کے حوالے سے، اس میں نے تفصیل کے ساتھ سارا رکعتوں کا بھی ذکر کیا تھا. اب آ جائیں دھوپ گھڑی کی طرف. اگلے زمانوں میں دھوپ گھڑی بنائی جاتی تھی سورج کے اعتبار سے، چونکہ ہماری نماز کی ٹائمنگ ہے تو سورج کے اعتبار سے کوئی اختلاف آتا نہیں. چاند میں تو آپ کو پتہ ہے 29-30 کا چکر رہتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں جو نماز کی ٹائمنگ کے اوقات لگے ہوتے ہیں نقشہ اوقات، اس پہ لکھا ہوتا ہے دائمی نقشہ اوقات، اور بعض لوگوں نے لکھا ہوتا ہے 100 سال کے لیے. سر وہ 100 سال کے لیے نہیں ہے، وہ 1000 سال کے لیے بھی کفایت کریں گے، 10,000 سال کے لیے، کیونکہ وہ سورج سے ریلیٹڈ ہے. 100 سال لے کے ہم رو پا رہے ہونے. اچھا، تو دھوپ گھڑی بنائی جاتی تھی. دھوپ گھڑی یہ ہوتی تھی کہ چھت کے اوپر وہ ایک ورٹیکل چیز زمین میں گاڑ لیتے تھے بالکل سیدھی 90 کے اینگل کے اوپر، اور اس کے سائے کے اعتبار سے انہوں نے اپنی چھت پہ نشان لگائے ہوتے تھے. جب سایہ یہاں پہنچ گیا تو یہ نماز ہوگی، پھر یہ ہوگی، پھر یہ ہوگی. آج کل تو دھوپ گھڑی کی ضرورت ہی نہیں آپ کو. آپ کے ہاتھ میں گھڑیاں اور ڈیجیٹل آپ کے پاس کلاکس مسجد میں لگی ہوئی ہیں جو آپ سیکنڈز تک آپ کو ایکوریسی کے ساتھ نماز کی ٹائمنگ بتاتی ہیں. پھر سافٹ ویئرز ہیں، ایپس ہیں، مسلم پرو، اسلام 360، صلاۃ ٹائم اور کئی ہیں. ملینز آف سٹیز کہ اس میں پورے نقشے دیے. اور گوگل میں آپ ویسے ہی لکھیں، آج آپ جا کے لکھیں جناب سن رائز یا فجر یا ظہر ان جیلم ٹوڈے، وہ آپ کو تاریخ کے ساتھ بتا دے گا. گوگل خود بتائے گا. حافظہ اللہ تعالی. سر کتنی آسانی کر دی. پرانے لوگ تو اندازے بیچارے لگاتے رہتے تھے. پرانے زمانے میں تو جناب اگر مغرب سے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے گھوپ اندھیرا چھا جائے تو لوگ روزہ بھی کھول لیتے تھے، کیونکہ یہ تو نہیں پتا، علم غیب تو اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا نا. اور تو اور چھوڑ دیں، صحیح بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام کے زمانے میں صحابہ کہتے ہیں ایک دفعہ اتنے بادل چھائے کہ ہم لوگوں نے روزہ افطار کر لیا اور بعد میں سورج نکل آیا. تو پوچھا پھر کیا کیا؟ ان کا روزے کی قضا کے سوا اور کیا چاہ رہا تھا.
اس زمانے جل میں غیب کوئی نہیں سی، صحابہ کا روزہ خراب ہو گیا، لیکن جان کی مان پاؤں اور گستاخی کے فتوے میں نہ ہوں، کیا آج ہمارا بچہ یہ کرے گا کہ سورج کے آگے بادل آ جائیں اور وہ روزہ کھول لے؟ کہے گا سر ابھی تو ٹائم نہیں شروع ہوا، چھوڑ دیں تو ستارے بھی نظر آ جائیں، جب تک گھڑی نہ بتائے کہ غروب آفتاب ہوا ہے کہ نہیں۔ تو سر پھر یہ کتنا مبارک دور ہے، ایرر کے چانسز ہی ختم ہو گئے، دیکھیں نا اب تو کوئی غلطی نہیں کھاتا، ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ جناب جو مرضی ہو جائے، بے شک سورج کو گرہن لگ جائے اور زمین پہ بالکل اندھیرا ہو جائے، تب بھی کسی نے روزہ نہیں کھولنا، روزہ اپنے ٹائم پہ، جی آج غروب آفتاب یہ ہے، وہ کیلکولیشن ہوئی ہے میرے بھائی۔ یہ ہے اس ماڈرن دور کی برکات، تو یہ اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں کر دی ہیں الحمدللہ۔ اب آ جائیں نمازوں کے اوقات کی طرف، تو پوری ڈیٹیلڈ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں موجود ہے۔ مشکات کی پہلی جلد میں آپ کو نمازوں کے اوقات والا چیپٹر میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج زوال پذیر ہو، یعنی وہ اپنے ٹریک میں سینٹر سے تھوڑا سا آگے چلا، سورج صبح طلوع ہوتا ہے اور غروب آفتاب کے وقت وہ غروب ہوتا ہے۔ یہ پورا ٹریک جو ہے نا جتنا بنتا ہے نا 10 گھنٹے 12 گھنٹے 8 گھنٹے، اس کا ایگزیکٹ سینٹر کریں نا، ان میں ضروری نہیں کہ سورج سینٹر میں ہمارے سر کے اوپر ہوگا، سردیوں میں یوں سورج جاتا ہے اور گرمیوں میں بالکل ایسے اوپر سے جاتا ہے، اور وہ بھی یہ ہم جو اکویٹر خط استوا کے قریب ہے، نارتھ پول پہ اور ساؤتھ پول پہ چلے جائیں وہاں تو 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہے، ادھر پھر آپ کو گھڑیوں پہ ہی چلنا پڑے گا، دن کے وقت بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے اس کو سپورٹو صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام فرمایا جب دجال آئے گا تو پہلا دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا 1 مہینے کا ہوگا، تیسرا 1 ہفتے کا، اور پھر نارمل ہوں گے۔ تو صحابہ نے کہا کہ پھر ہم لوگ نماز کا کیا کریں گے جب 1 سال کا ہوگا؟ صحابہ نے نماز ہی فکر پہ گئی، تو انو فکر پینے سے کہ سر کیڑی طریق دجال آئے گا، میں ایک ویڈیو کلپ یوٹیوب تے چڑھانا ہے، یہی کر رہے ہیں مولوی، آئے دہاڑے دجال کٹی پھر دینے۔ صحابہ نے کیا ہونا کیا آئے گا دیکھی جائے کہ دسو حضور نماز دا کی کریں گے، تو آپ نے فرمانا تم اندازہ مقرر کر لیں۔ اس زمانے میں تو وہ اندازہ مقرر بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن آج اس کلاک کی مدد سے آپ دیکھیں لوگ آباد ہیں ان جگہوں پہ جہاں پہ 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات، کیونکہ وہاں سورج افق کے ساتھ چلتا ہے، یعنی سورج یہاں سے طلوع ہوتا ہے نا تو وہ یوں بس یوں ہی رہتا ہے 6 مہینے تک، پھر 6 مہینے بعد وہ اتنا اینگل ہوتا ہے کہ واپس وہ غروب ہوتا ہے، پھر وہ 6 مہینے تک غائب رہتا ہے، پھر 6 مہینے بعد نکلتا ہے۔ ہمارا تو یوں جا کے سورج آتا ہے نا، وہ افق کے ساتھ چلتا ہے، اس میں تو وہ والا صاحب بھی نہیں ہوتا کہ وہ اوپر تک بھی آئے سورج، وہ یوں ساتھ چلتا ہے، وہ